صلوات پڑھیے مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہو، جس جس بندے کے دل میں عزت زہرا ہے وہ بلند صلوات پڑھ لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین ولعنت اللہ بے شمار علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نادر علیاً مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سید جلیل، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ۔ وقال رسول الثقلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ بضعۃ منی۔ عبادت سمجھتے ہوئے دختر پیغمبر خدا کی عزت پہ بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ بہت مختصر سا وقت میں بانی مجلس کی حیثیت سے اس پاک منبر پہ حاضر ہیں۔ دو تین جگہ پہ اور ڈیوٹیاں ہیں صفیوں کی، منت کی ہے میں نے بھائی سے بس میری حاضری لگوا لیں۔ پہلا جملہ عزت سیدہ کا حسین کے نوکروں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، نبی نے پھول سمجھا تھا کلی۔ امام حسین کو مسئلہ ہے کہ بندہ ہوا بڑے سی نجمی بھائی جس بندے دے دل وچ میری شان دی عزت اور مقام ہے، ہر بندے کے واسطے دی گل ہی نہیں۔ زہرا بی بی دی شان وچ بولے بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، میں پاکاں دے علم نو گواہ بنا کے پہنا ان اکھاں نال میں پڑھیا کتاب تواڈے نال گل پہ کردا۔ بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، نبی نے پھول سمجھا تھا کلی کو، زمانہ بیٹیوں کو چومتا ہے، محمد سونگتے تھے لاڈلی کو۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جڑا ہاتھ چاہ کے زہرا نو سلام کرے اللہ ان ہاتھاں نو کسی دا محتاج نہیں کرے۔ جی میں جیو حیدری، میں 10 منٹ پڑھوں یا 10 گھنٹے پڑھوں، عزت سیدہ کی پڑھنی ہے، رمایار پہ پڑھنی ہے۔ زمانہ بیٹیوں کو چومتا ہے، یہ گل سمجھ آوے بندہ جان کر نہ بولے تو اپنا مقدر ہے، نہ سمجھ آوے تو میرا اپنا نصیب ہے۔ زمانہ بیٹیوں کو چومتا ہے، محمد سونگتے تھے لاڈلی۔ جب بھی کائنات کے رسول باہر سے گھر تشریف لاتے، یقین سے بنے ہوئے جھولے سے بطول کو اٹھاتے، دنمو زبانہ ہندی ہاتھوں پہ بلند کر کے سیدہ کو منہ کے قریب کرتے اور بطول بی بی کا بوسہ نہ لیتے، زہرا کو سونگنا شروع کر دیتے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں گھر کی کسی مستور کو یہ بات اچھی نہ لگی، ماتھے پہ کیا بات ہے تیری، ماتھے پہ سروٹ ڈال کے کہتی یا رسول اللہ یہ کاہے کا دستور ہے؟ کائنات میں ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے، جب دل عزت نہ زہرا دی، جڑا بندہ میرٹ تو بولتا ہے، جب شخصیت پرست نہیں ذکر پسند ہے وہ بندہ سر چاہے۔ زمانہ سارا بیٹیوں کو چومتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے آپ جب بھی گھر میں آتے ہیں بطول کو ہاتھوں پر اٹھا کے یا رسول اللہ آپ چومتے نہیں آپ سونگتے ہیں، اب وجہ کیا ہے؟ آپ کی یہ بات کہیں سنت نہ بن جائے، کائنات میں پھر ہر باپ کو بیٹی کو سونگنا نہ پڑے۔ کائنات میں رسول نے کہا ہر باپ کو حکم دیتا ہوں وہ بیٹی کو چومے، لیکن بطول کو سونگنا محمد کی مجبوری ہے۔
بولی جب درمو زبانہ بھائی بطول کو سونگنا محمد مصطفیٰ کی مجبوری ہے. پریشان ہو کے اللہ جانے دونوں ہاتھ ماتھے پہ مار کے کہتی ہے یا رسول اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کا ہر باپ بیٹی کو چومتا ہے, آپ بیٹی کو سونگتے کیوں ہے؟ نبی نے کہا میری مجبوری. اس نے کہا جلدی بتائیے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. نبی فرماتے بتاؤں میں بطول کو چومنے کے بجائے سونگتا کیوں؟ اس نے کہا جلدی بتاؤ. فرمایا آ سن, جب خدا بند سے ملنے کی طلب ہو مجھ کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, جب سمجھ آتی ہے. نانا نانا چوتھے مصرے تیٹا وڈا نارا چاہیے کہ سمجھا تیرا علی بستا ہے. جڑا بندہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی پاک بھی میرے کرم کرے سر چاہے. اس نے کہا کائنات کا ہر باپ بیٹی کو چومتا ہے, یا رسول اللہ بیٹی کو سونگتے کو. نجمی بھائی دلوں دعا نکل سی. کائنات کے رسول کو سن, جب خدا بند سے ملنے کی طلب ہو مجھ کو. فرماتے تب طبیعت اسے مل کر ہی سکون پاتی ہے. سونگتا اس لیے رہتا ہوں مہک زہرا کی, فاطمہ سے مجھے توحید کی بو آتی ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے بھائی. امام حسین ہاتھوں کی خیر کرے, محمد کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. ہاتھ چاہ جڑا نہ کر نہیں رہا ہے جی میں جی میں راضی ہو گیا. امام حسین بڑی خیر کرے, مرشد زندہ باد, جوانیاں سلامت رہے, اور سبھی بیچارہ توڑی مسئلہ آباد کرے. میں راضی ہو گیا. جب خدا بند سے ملنے کی طلب ہو مجھ کو, تب طبیعت سے مل کر ہی سکون پاتی ہے. فرماتے ہیں سانس سونگتا رہتا ہوں اس لیے میں مہک زہرا کی, فاطمہ سے مجھے توحید کی. بولو امام حسین تو مسئلہ رکھے, فاطمہ سے مجھے توحید کی بوا. 4 مصر اور پڑھا جی. کیا عزت ہے سید کونین کی. اور ممبر پہ کہنے لگوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے. یہ کافی ہے. اس تو پہلے تم سنے تو مظاہرات واسطہ نہیں بولنا, اس تو بڑی تو گل ہی نہیں. میری مجالی مسیحیتوں کی کنیز کے بیٹا ہوں, میری ذاتی ذاکری نہیں. بی بی زہرا کی بھیک ہے, اور جسے محمد کی بیٹی خیرات عطا کرے پھر خیرات نظر آتی ہے. میں تمہیں کافیہ سنانے لگا ہوں, کافیہ کی قیمت چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے. کون ہے بطول؟ دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے, لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے. جڑا ہن بھی نہیں بولے اس کی اپنی مجبوری ہے بھائی. جڑا ہاتھ بلند ہوئے زہرا راضی ہوئے, جڑا ہاتھ محمد دین سلام کرے کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جی بسم اللہ کہنا سر چاہو. نجمی بھائی میں اردو کے ایک لفظ کا سہارا لیتے ہوئے لطف دینا چاہتا ہوں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے. کتنی بڑی ہے محمد کی بیٹی. دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے, لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے. دل پہ ہاتھ رکھ, چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ 5 تن چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے. امام حسین در بستہ رکھے جس اندر بستہ علی جی کرا بھائی. جی مرشد امام حسین در بستہ. جی میں راضی ہو گیا, جی میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے, لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے. چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ 5 تن. اللہ اکبر. چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ 5 تن. یہ اندروں داد ہے, پاکان دی قسم میں اندروں داد ہے. میں کسی بندہ نال نہیں جایا نجمی بھائی. سخی عباس گوانے اندروں داد ہے. جڑا بندہ پہ بولتا میرٹ پہ بولتا. چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ 5 تن. بیٹا بیٹھ جو, مہربانی کرو. چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے. اس رنگ میرا ویر بولے میں نہ سلطان ممکنات کی معراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ لے. جڑیاں زبان زہرا دا صدقہ ہے. چھلانگ لے, چھلانگ لے. مرشد ہم میرے درمیان محمد آخری پتر دامن ہو گیا. اے بندے آخر دل بولنے دنیا ہے میں زہرا تو جھولی پھیلا کے خیرات نہیں پھرنی. یا میں تم دسا سلطان ممکنات کی معراج کا سفر چھلانگ لے کا کافی ڈھونڈ رہے. اپنے سلطان ممکنات کی معراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ لے. گلا دو نے یا بندے نو بولنے کا من نہیں آتا, یا بندہ جان بوجھ کے چپ کر گیا. سلطان ممکنات کی معراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ لے. اور قرآن جس
کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر وہ عرش تک چلا گیا زہرا کو مانگنے. سمجھ آئیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جی میں راضی ہو گیا. جھولیاں بھر کے جاؤ. جی میں دعا ہی کر سکتا ہوں. بھائی کیا بات ہے؟ اللہ بانی کے رزق میں اضافہ فرمائے. امام حسین الوسطی اللہ اکبر. سلطان ممکنات کی معراج کا سفر. سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ نے. قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر وہ عرش تک چلا گیا. کیا بات ہے؟ وہ عرش تک چلا گیا زہرا کو مانگ. اجازت دیں تو ایک سلام پڑھیے. بولو سارا نا پروگرام میں سلام پڑھیے. چلو. فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ کون کرے؟ اے چہرے ویک کے باقی نکسہ میں سلام شروع کیتا ہے. میں اشرف پڑھ رہا ہوں سیدہ. آج آخری مجلس انشاءاللہ بشارت زندگی یہاں سے جا کے پڑھنی ہے. 10 دنوں میں نے سیدہ پڑھی. کم از کم 12-13 سلام میری کافی موجود ہیں. زہرا دی قسم. لیکن میں چہرے دیکھ کے یہ سلام شروع کرنے لگا ہوں. فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ دل رسالت کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ آئے ہائے ہائے. ایمان اللہ دسو جڑے بندے کچھ نہیں بولے تو سمجھ نہیں آئی گی. فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ دل رسالت کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ کون کرے ردیف یہ بار بار آئے گا. جفا خطا یہ ہے کافیہ. جفا خطا بجن یہ کافیہ. کون کرے ردیف یہ بار بار آئے گا. اس ممبر تے اس حسین مجمع اس ذہین فتین مجمع میں گل کھولا تو گل کھول کے پڑھا پتن کو داد لے نہیں تو داد لطفی کوئی نہیں. میں کروں فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ دل رسالت کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ اور جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول ان سے راضی ہو خدا اب یہ دعا کون کرے؟ بولو جو سمجھا دے اندر علی مسئلہ ہے. بولو جو ہاتھ زہرا دا صدقہ کھانا ہے. جو رومان آدھری پڑھ کے دل پلایا ہاتھ کچھے حیدری. جی میں راضی ہو گیا. آباد ہو. فاطمہ بنت محمد سے جتنی مرتبہ کہیے میں پڑھتا ہوں. فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ دل رسالت کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول. ایک بندہ ہی میری نظر ہے ایسا نہیں جس بندے کی توجہ نہ ہوئے جڑا بندہ دعا نہ کرتا پیا ہوئے. جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول ان سے راضی ہو خدا اب یہ دعا کون کرے؟ تھوڑی نظر بڑا بڑا شعر ہے لیکن میں زہرا دی عزت دی قسم ہے جڑا شعر ہون پڑھن لگا بھائی جان اس سے بڑا شعر میری بیاض اچھی کوئی نہیں. فاطمہ جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول ان سے راضی ہو خدا اب یہ دعا کون کرے؟ منبر پہ کہہ رہا ہوں رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا. نہیں سمجھ آئی بھائی. محمد مصطفیٰ کے وجود کے اللہ تھا نہیں کھا رہا جان. امام حسین تو مسئلہ رکھے علی کے ہوتے ہوئے حسن کے ہوتے ہوئے وہ بندہ بڑا نہیں ہوتا جو مدر سے چپ کرے تو چوک کے جا کے ہوتے بولنا ہی بند نہ ہوئے. علی کے ہوتے ہوئے محمد کے ہوتے ہوئے حسن کے ہوتے ہوئے حسین کے ہوتے ہوئے ممبر تے بیٹھنا قرآن کی قسم ہے تیرے غلطی سمجھ آوے دل بولن جنابے اللہ تعالیٰ جا کے گناہوں دی معافی مانگی. رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا. کیوں؟ کام مشکل ہے مگر تیرے سوا کون کرے؟ اللہ جی نعرہ لایا میرے ویر نے لیکن اندر ہاں نہیں کھڑیا. ہاتھ ہوتا چاہے سارے جب اندر علی حیدری. رب نے زہرا سے کہا امام حسین تو مست رکھے جوانیاں عمر میرا بھی اب رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا. سر جاؤ بھیجا نہ کرو زہرا دے. رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا. کام مشکل ہے. جب بولے ہو میں سلام کرنا کام مشکل ہے مگر تیرے سوا
کون کرے اے منو غازی عباس دے علم دی قسم ہے میں اس علم دے پنجے دا سہارا لے کے گل کرنے لگا جہاں بندہ سن کے سمجھ کے ویکھ کے نہ بولے نجمی بھائی دا اپنا مقدر ہے کام مشکل ہے مگر تیرے سوا کون کرے اپنی مالکت سے کرو بی بی ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے بی بی ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے اس سے بڑھ کر تیرے بچوں سے وفا کون کرے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئیے یہ بسم اللہ کرنا بھائی حسین تو روستہ رکھے ذکر شبیر ہے میرا تو اپنا گھر ہے نا شہر کے شہر پڑھ دیا نا ذکر شبیر ہے کیا کہنے ذکر شبیر ہے اچھا ٹھیک ہے رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا کام مشکل ہے مگر تیری سوا کون کرے ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے اس سے بڑھ کر تیرے بچوں سے وفا کون کرے آج دل عزت سین دی تو میں شعر پڑھنے لگا مشکل ترین دعا مانگ محمد کی بیٹی سے کرو بی بی تیری آغوش کی عصمت کا اثر ہے ورنہ اب بھلا خاک کو بھی خاک شفا کون کرے اچھا وہ بندہ سارے بولو تیری آغوش کی قسمت کا کرم ہے ورنہ اب آدھ رو جی اب بلا خاک کو بھی خاک کے شفا کون کرے ایک لفظ سے ادھیا حالتہ بدل کے 6 باری لفظ آکھنا ہے جنہوں جتنی باری سمجھ آئے اتنی باری بولے اب بھلا خاک کو بھی خاک شفا کون کرے اس معیار تے آؤ مت بولو میں کروں جس کا حماد ہو جس کا حماد ہو خود عرش بری پر محمود اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا کون شاباش 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 جوانی عمر بھائی زہرات والی مسئلہ آباد کرے جوانی عمر جی میں شعر مشکل تھا لیکن کیا بات ہے تمہاری جس رنگ میں تم نے سماعت کیا میں سلام کروں تمہیں جس کا ہم بات ہو خود عرش بری پر محمود اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا کون کرے اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا کون کرے آخری شعر پڑھنا آواز بتا میرا بھائی اس حمیدہ کی بھلا اذان ہو رہی ہے ساتھ ایک ہی ہو رہا ہے قدس ہوتا اذان میں ہاں ہاں اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا ہاں ہاں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین کیا کہنے اب اس کو مکمل کرنا حماد محمود کمال واہ 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 خوب ہے خوب ہے اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا کون کرے اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا دیکھو میرے پاس یار میں تو پڑھتا ہوں اس حمیدہ کی بھلا حمد و ثنا کون کرے کافی کی قیمت مانگ رہا ہوں بی بی سے کہہ رہا ہوں بی بی تیری فضا کے تیری فضا کے تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے بھائی جڑا نہ کرو میری سائڈ دے بولے کرو مجھے ساتھ جڑے بندے زبانہ رکھتے ہو حرام صدقہ تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان گھر میں تیار فرشتوں کی غذا
گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے؟ ایک مشکل شعر پڑھ لگا تو مشکل کشاد مننا لے ہو. گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے؟ پتہ نہیں کدوں جا کے کتنی میں تمہید کر کے کتنی نسل بن کے نبی بھائی پاکا دی قسم میں شعر پڑھدا، لیکن اس رنگ کی تساں بول پے ہو تو میں شعر پڑھدا. گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے؟ منبر تے بیٹھنا بد نسب حشر میں، بد نسب حشر میں کہلائے گا زہرا کا دوں. اپنے ماں باپ سے اب اتنا برا کون کرے؟ میں نہیں سمجھ آئی تینوں بولا جس بندے کو سمجھ آ گئی ہے جی. بد نسب کہتے ہیں بے نسل کو، بد نسب، بد نسب ہے، بد نسب حشر میں کہلائے گا زہرا کا دوں. اپنے ماں باپ سے اب اتنا برا کون کرے؟ آخری شعر یعنی مدد ٹائم تھوڑا ہے. اپنے ماں باپ سے اب اتنا برا کون کرے؟ کتنا بولے سو اس شعر تھے؟ کتنا بولو گے بندہ اس شعر تھے؟ اے شعر ترازو دیکھ پلٹ رکھو، میرا باقی سلام ترازو دیکھ پلٹ رکھو. اے شعر دا وزن ود جاوے تو مت بولو، نہیں تو نوکری میری پوری ہو گئی. گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے؟ اپنے ماں باپ سے اب اتنا برا کون کرے؟ گل اس بندے نہ لے جس کو سمجھ آسی. میں پہنا صرف زہرا کی شعر آخری تو نوکری میرے فضائل دی پوری. شعر صرف زہرا کی، صرف زہرا کی تجلی کا ہنر ہے، ورنہ ارے غیر معلوم کو معلوم خدا کون کرے؟ جڑا نہیں بولے اس نے بولنے کا والی نہیں آتا. جڑا نہیں بولے گناہ دی معافی منگے. جب اندر علی بولو ہے صرف زہرا کی تجلی کا، صرف زہرا کی تجلی کا، ان ہتھاری خیر میں بدلو، صرف زہرا کی تجلی کا ہنر ہے ورنہ ارے غیر معلوم کو ہائے 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 پھر جاؤ بھائی زہرا دنو کرو. غیر معلوم کو معلوم خدا کون کرے؟ تیری بیٹی کی یہ حسرت ہی رہی قبر تلک. بس گھنٹہ پڑھیے جب ہم 5 منٹ وہ راضی نہیں ہوتی فضائل میں کہ دور سے آتی ہے اور دیر سے آتی ہے. تیری بیٹی کی یہ حسرت ہی رہی قبر تلک. کیا حسرت؟ بیٹی ماں سے کہتی اماں حق تیرے بیٹے کو رونے کا ادا کون کرے؟ آزاد سننی تم نے آواز تھوڑی اور بڑھا دینا.
حبیبی کے دکھ میں شامل ہوئے ہو، جو ہر جنازے کے ساتھ رو رو کے کہتی تھی امت نے میرا بچایا کچھ نہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، دو کے دو لفظ بزرگوں کو وقت دو، مولا کے بڑے عظیم عطا، مشائخ کی دنیا کا بہت عظیم نام، فقط دو کے دو جملے بارگاہ سیدہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ تو بھی بہنوں بیٹیوں والا ہے، میں بھی بہنوں بیٹیوں والا ہوں۔ ہر مستور کی حسرت ہوتی ہے جب کوئی مستور مرنے لگتی ہے نا، اگر باپ زندہ ہے تو باپ کو بلا کے، باپ قریب نہیں شوہر کو بلا کے، شوہر پاس نہیں بیٹوں کو بلا کے، بیٹے قریب نہیں بھائیوں کو منت کر کے کہتی ہے میں مرنے لگی ہوں۔ کوشش کرنا وہ جو میرا فلاں دور کا رشتہ دار ہے نا اسے بھی میری موت کی اطلاع ضرور پہنچا۔ وہ آئے نہ آئے اس کی اپنی مرضی، جڑے بندے زہرا کی غربت ماتم کرنا ہے وہ فلاں دور میرے ماموں کا بیٹا رہتا ہے اسے بھی ٹیلی فون کرو، اگر زندہ مجھے نہیں مل سکتا ہو سکتا ہے آخری وقت میرا منہ دیکھنے آ گیا۔ سوال کرتا ہوں ایسے ہوتا ہے نا، ہر مستور یہ چاہتی ہے میرا جنازہ زینت کے ساتھ اٹھے اور رکھ میرے سر پہ قرآن، پتہ نہیں کتنا اجاڑا امت نے زہرا کو، آخری وقت علی کی منت کر کے کہہ رہی تھی یا علی میری موت کی اطلاع کسی کو نہ دینا۔ شاباش، جنہاں ماتم کیتا ہے محمد دھی راضی ہو گئے۔ بسم اللہ بھائی، دو منٹ پڑھنے، یا علی میرے مرنے کا اعلان نہ کرانا، دھیاں دا پردہ میں چیخا مار کرو نا، بی بی زینب کی سنت ہے، امام حسین توڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے، اور رو رو کے کہتی رہی یا علی جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی ہے میں کوشش کرنا وہ میرے جنازے میں نہ ہے۔ ہائے کر نہیں ہو رمان اندہ وسیعت کی علی کی بیٹی نے، ایک وسیعت میرا کلیجہ پھٹ گیا، ایمان سے بتاؤ بیٹیوں کے باپ بیٹے ہو، کبھی کسی باپ کو بھی روکا گیا کہ اپنے گھر میں نہ رو رو کر اپنا مقدر ہے، پردے کے اندر میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہو تو میں واسطہ بی بی زینب کی چادر کا، محمد کی بیٹی مہمان ہے اسے رو کے پرسہ دے لینا، وسیعت کر کے کہتی یا علی میرا وقت آخر ہے میں جا رہی ہوں، میں نے ساری زندگی تجھ سے کچھ مانگا نہیں، ہاتھ باندھ کے منت کر کے کہہ رہی ہوں کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر کا مانا۔ علی نے کہا زہرا گھر میرا اپنا ہے میں دن کی روشنی میں کیوں نہ ہوں، تینوں سمجھ نہیں آئی، روتی کہتی ہے یا علی میری بیٹی زینب کو تو اس سے شرم آتی ہے، یا علی تو گھر میں آتا ہے میری بیٹی میرے پشت کے پیچھے چھپنا شروع۔ اجرکم اللہ، الحمدللہ بڑی مقبول مجلس، میری مالکن راضی ہو، میری شہزادی راضی ہو، ابھی بھی چند بندے کسی خیال میں بیٹھے ہوئے، ورقہ ابن عبداللہ نام کا ایک نوکر ہے علی کا، ایک منٹ ممبر پہ چھڑے نہ جھولی پھیلا، ہو سکتا ہے دو آنسوں دی خیرات محمد دھی کو لب جاوے، جہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ورقہ کہتا میں مدینے میں علی کا پڑوسی تھا، ورقہ کہتا بطول پہلو پہ ہاتھ رکھ کے دنیا سے چلی گئی، شرم کر کے بیٹھے رو دے، میں سے زیادہ کیا پڑھوں زہرا کا وقت شہادت آخری خطیب پڑھے گا۔ ورقہ کہتا ہے بطول پہلو پہ ہاتھ رکھ کے دنیا سے چلی گئی، بطول کے جانے کے بعد شیر خدا آدھی رات کے وقت اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتا، علی امامہ اتار کے زمین پہ رکھتا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے زہرا کی غربت پہ بیان کرتا، تیرے لفظ نہیں سمجھ نہیں آئی، شیعہ بیٹھا ہے رومن ناوی ہائے ضرور کری، بلکہ کہتا ہے ایک دن آدھی رات کے وقت علی رو رہا تھا، میں بازار میں کوئی کام گیا، میں نے کیا دیکھا مدینے کے کچھ بدماش چوک میں اکٹھے تھے، علی کی چیخوں کی آواز سن کے کمینے آپس میں کہتے تھے وہ دیکھو رو رہا ہے علی، علی نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔
ہاتھ سینے تے نہیں آیا زہرا دا صدقہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا گناہاں دی معافی منگروں میں نہیں آتا عشق نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے عشق مستور کو مارا چٹی داری والے بزرگوں مدینے کے بدماش کہتے تھے علی نے ہمارے بڑوں کو میدان میں مارا ہم نے گھر جا کے عشق مستور پہ دروازہ گرایا ہم نے عشق زوجہ کا پہلو زخمی کیا جو شیعہ بیٹھا ماتم کرنا ورکہ کرنا مجھ سے علی کی غربت دیکھی نہ گئی میں نے کام چھوڑا میں توڑ کے علی کے دروازے پہ آیا میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی علی باہر آیا میں نے منظر کے دیکھا جو اللہ کا شہر تھا اس کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں دعا مانگ لیا نہ پردہ بھی آستینیں الٹی ہوئی بال کھلے ہوئے بالوں میں مٹی گربان پھٹا ہوا دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہوا زینب کا بابا باہر آیا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہو جاتی ہے ممبر چھوڑنے لگا رونے لگا اپنا مقدر یا علی اتنا نہ رو کہ تیری چیخوں میں مدینے کے بدماش مذاق اڑائے ورکہ کہتا مر جاتا میں ابو طالب کے بیٹے کا جواب نہ سنتا علی نے مجھے قریب بلا کے کہا ورکہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں رو رہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں ورکہ جب میں نے محمد کی بیٹی کو غسل دیا ہے بطول کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی رو کے کہتی تھی یا علی اور میرا پہلو شکستہ ہو گیا اور یا علی اور میں 18 سال کی عمر میں اور بوڑھی ہو گئی یا علی میری زینب کا خیال رکھنا معاملے